اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا، نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء، تمام چیزیں، تمام کائناتوں کی جو چیزیں ہیں، ہالک، ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، لیکن سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت کی تخلیق کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ یہ زندگی کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ جو درمیانی حصہ تمہیں دیا گیا ہے احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو کہ اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ کا دین، دین اسلام نہایت ہی آسان دین ہے۔ کون ہے جو دین اسلام سے فائدہ اٹھائے گا اور کون ہے جو اللہ کے دین کو مشکل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو مشکل بنا لے گا۔ آج فتنوں کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہر برائی اچھائی دکھائی دیتی ہے اور ہر برائی نیکی سمجھ کر کی جا رہی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنے کو کوئی تیار نہیں، اور اگر کسی کو بتاؤ گناہ کے بارے میں کہ یہ گناہ ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا آپ کی اس سینٹنس کو سننے کے لیے، اور کسی کو اچھائی بتاؤ تو وہ قوت برداشت سے اس کے باہر ہو جاتی ہے۔ آج کل جو لوگوں کے زبان پہ ہے وہ یہی ہے کہ آج کل دین پہ چلنا تو کافی مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے، اور بہت سارے لوگ جو دوسرے لوگ وہاں کے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ دین پہ چلنا واقعی مشکل ہو گیا ہے، آج کل ہم نہیں چل سکتے، آج کل کے حالات کے مطابق اس میں رہ کر دین پہ چلنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ شخص بھی کہتے ہیں جو ڈیلی مسجد جاتے ہیں، سردیوں میں وضو کا پانی گرم، گرمیوں میں اے سی، یہ سارے کی ساری فیسیلیٹیشن نمازیوں کو دی جا رہی ہے مساجدوں کے اندر، ان کو آرام طلبی دی جا رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر آتا ہے کہ آج کل دین پہ چڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اتنی سہولتوں کے بعد اگر یہ دین تمہارے اور ہمارے لیے مشکل ہے، یا پھر کرب و بلا کے حسین کے لیے مشکل تھا جنہوں نے مشکل کاٹی، عملاً انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تبتیر ہوئی ریت پر سجدے کرتے رہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ارے جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کبھی مشکل سمجھا ہی نہیں، اور ہمارے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے تو اذان دی گئی، کہا کہ مبارک ہو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ ہمیں تو کوئی مشکل کاٹنے ہی نہیں پڑی اسلام لاتے ہوئے۔ یہ تو ان سے پوچھیں کہ جو اسلام لائے تو ان پہ کتنے ظلم کیے گئے، اسلام لانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نیزے داغے گئے، کچی کھالوں کے اندر لپیٹ کر ان کو دھونی دی گئی، اور کیا کیا دکھ سہے انہوں نے اسلام لاتے ہوئے۔ ہم نے کون سی تکلیفیں سہی ہیں؟ ہم نے کون سا دکھ سہا اسلام لاتے ہوئے، اور آج عمل کرتے ہوئے ہم خود اس کو مشکل بنا لیا ہم نے۔ دین اسلام دراصل ہمیں فری میں ملا ہے، اور جو چیز فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ جس کو محنت سے حاصل کرتا ہے نا خود، اس کے یہاں اپنی نظروں میں بڑی قدر ہوتی ہے، اس لیے انسان نے دین اسلام کی قدر کھو دی کیونکہ فری میں ملا۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، کبھی آپ پہ جبر و ظلم کیا جا رہا ہوتا تھا، کبھی آپ کے پیروں میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہوتا تھا آپ کو، لیکن بلال تھے جو مسکرا کر صرف احد ہی بولے جا رہے۔ کسی نے کہا کہ بلال، بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ تمہیں تھپڑ مارتے ہیں اور کبھی تمہیں لوگ کوڑا مارتے ہیں، لیکن تم آگے سے احد پکارتے ہو، کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم کبھی بازار جاؤ، جا کے ایک مٹی کا برتن خریدو۔ جب تم مٹی کے برتن کو خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال اتر بھی جائے گی لیکن احدن احدن کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ محبت تو اسے کہتے ہیں، پیار کی کہانی تو یہ ہے۔ اسی رستے کے اندر کتنے کتنے دکھ سہنے والوں نے دکھ سہے، لیکن کیا انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا؟ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کل دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ بھئی اللہ کا دین تو بڑا سخت ہے، ہر معاملے میں ہم عمل نہیں کر سکتے اور ہر کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ بڑی شدت ہے بھئی دین اسلام میں۔ بھئی یہ جو دین پہ عمل کرنے والوں کو سخت سمجھا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں اتنی تو پابندی نہیں ہوتی، ایک عمر ہوتی ہے کرنے کے لیے۔ بلیم دیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو اپنے زمانے میں کیا تھا بہت کچھ، جب عمر آئے گی ہماری تو سب کچھ ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کیا ہر معاملے میں دین آتا رہے گا؟ گھر میں شادی ہے، بھائی مائیوں مہدی نہیں کرو، بھائی کیوں نہیں کرو؟ بھائی محرم اور نامحرم کا خیال کرنا، یہاں بھی دین آ گیا۔ کیسے پڑھیں اسکول کالج کے اندر، کیسے کوچنگ جائیں، یہاں بھی دین آ گیا۔ سالگرہ نہیں منانی، بھائی بچہ ہے کیوں نہیں منائے، یہاں بھی دین آ گیا۔ بھائی پردہ کرو، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، کیوں کریں کیسے کریں، یہاں بھی دین آ گیا۔ تو پھر کیا کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ مزاج جو آج کل لوگوں کا بن چکا ہے نا، جو دین کو سخت سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے اس دین پہ جو یہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور دین پہ عمل کرنے والوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو ان کے عقل میں آ جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس دین کو لوگوں میں لائے اور اس دین کو پھیلایا۔ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے عمل کے میدان میں آگے بڑھو۔ یہ دین آسانی کا نام ہے، افسوس مگر قدم آج اٹھ نہیں رہے دین کو سیکھنے کے لیے، قدم اٹھ نہیں رہے آج عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم نماز کا طریقہ نہیں سیکھنا چاہتے، ہم مسجد میں چل کر نہیں جانا چاہتے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم دین اسلام کو جاننے کے لیے آگے نہ بڑھیں اور خود بخود ہمیں ہدایت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے، شیطان ہمیں اسی غلط فہمی میں ہمیشہ الجھائے رکھتا ہے۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اس کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر کام کی منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کی لگن ہونی چاہیے، تب اسے ملتی ہے، ورنہ نہیں مل جاتی بغیر مانگنے سے۔ پہلی بات، دین مشکل ہے یا نہیں؟ دین مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ہم تو جی اور مریں گے صرف اور صرف دین اسلام کے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس دین اسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے، چاہے اس کی قیمت کوئی بھی ہمیں ادا کرنی پڑے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں آسان کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے نظریوں کو بدلنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، میں دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اسی لیے اگر بندہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے آپ تو آپ کو ہدایت بھی نہیں ملنے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو کسی استاد سے سیکھیں، کسی اچھے عالم کے پاس جائیں اور دین کو سیکھیں، پڑھیں۔ خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ دین ہمیں ہر گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو مشکل دکھائی دیتا ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈ انسان سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت براڈ مائنڈ سمجھتے ہیں۔ دین اسلام میں جبر ہے، جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے دین آسان ہے، ورنہ مشکل۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین اسلام کو سیکھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔